الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلی العظیم. گزشتہ قوموں میں اللہ رب العزت کا یہ نظام اور یہ دستور جاری رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے انہی میں سے اپنے چنے ہوئے منتخب بندے کو ان کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری دے کر اللہ رب العزت ان کے درمیان مبعوث کرتا رہا. وہ اللہ کے منتخب بندے، پیغمبر اور رسول اور نبی آتے، اور قوم جو اپنے خالق اور مالک کو، اپنے اللہ کو بھول چکی تھی اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو چکی تھی، وہ اس کو سمجھاتے، اس کی تربیت کرتے، اس کی اصلاح کرتے اور اللہ رب العزت کا تعارف اس کے سامنے پیش کرتے اور اللہ رب العزت کے حقوق کے ادا کرنے پر اس کو آمادہ کرتے. پھر وہ نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے، زمانہ گزرتا، پھر وہ قوم، وہ نسل، وہ انسان پھر دھیرے دھیرے اپنے اللہ کو بھول جاتی. اللہ تعالیٰ دوسرے پر اپنے بندے کو منتخب فرماتے اور ان کو منصب نبوت اور رسالت پر سرفراز کرتے اور ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھیجتے. یہ سلسلہ جاری رہا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ قوموں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا. اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا، ختم فرما دیا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جامع شریعت عطا فرمائی، وہ جامع نظام اور قانون عطا فرمایا، اور وہ تمام تر چیزوں کی رہبری اور رہنمائی کی تمام تر چیزیں عطا فرمائی جو قیامت تک آنے والے کسی غافل انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے ضرورت پڑ سکتی تھی. چنانچہ اب جب کسی علاقے کے اندر، کسی زمانے کے اندر لوگ آہستہ آہستہ اپنے خالق اور مالک اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر کمی اور کوتاہی کرنے لگتے ہیں یا اس سے دور ہونے لگتے ہیں، تو اسی کتاب و سنت کی ہدایت اور رہبری کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے طریقے اور اسوے کے مطابق اس امت کے کچھ افراد منتخب ہوتے ہیں، اور وہ افراد ان کے سامنے اللہ رب العزت کا تعارف اور اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے اور اللہ رب العزت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جہاں پر بہت جامع ہماری اور آپ کی اصلاح اور تربیت فرمائی ہے، اور قرآن و سنت کے اندر اپنی سیرت کے اندر اس کے لیے بہترین اصول اور دستور چھوڑے ہیں، ان رہبری اور رہنمائیوں میں سے، ان دستور اور اصول میں سے ایک اہم ترین اصل اور ضابطہ نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی ہے. چنانچہ نماز اللہ رب العزت کی تعارف بھی کراتی ہے اور نماز اللہ رب العزت کے حقوق کے ادا کرنے پر آمادہ بھی کرتی ہے. اسی بنا پر اسلام کے بالکل ابتدائی دور کے اندر جب مسلمانوں پر حالات سخت تھے تو اللہ رب العزت نے متعدد مرتبہ بار بار نمازوں کے اہتمام اور صبر اور استقامت کے ساتھ اس پر جمع رہنے کی تاکید اللہ رب العزت فرماتے رہے، تاکہ اللہ رب العزت کا تعارف اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کے سامنے ہر طاقت بے بس ہے، اللہ رب العزت ہی مختار کل ہے، اس کا خوب اچھی طریقے سے انسانوں کے دلوں کے اندر اعتقاد، عقیدہ، یقین
مضبوط ہو جائے اور وہ ہر مشکل حالات کے اندر اپنے اس خالق اور مالک کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یہ تربیت اور رہبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب قیامت تک جب مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں اور مسلمان مشکلات سے دوچار ہوں اور ناقابل برداشت واقعات پیش آنے لگیں، تو ایسے تمام اوقات کے اندر اور حالات کے اندر ہر مسلمان کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کا ہر قدرت سے بالا تر ہونا اور تمام تر چیزوں کا مالک و مختار ہونا، اس عقیدے کو خوب مضبوطی کے ساتھ اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھائے اور اس پر یقین اور ایمان کو مضبوط کرے اور اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ در حقیقت نماز کے ذریعے سے، اور نماز کو دن اور رات کے اوقات کے اندر 5 مرتبہ فرض کیے جانے سے یہ مقصود اور مطلوب ہے تاکہ کسی وقت کے اندر یہ انسان اپنے مالک اور اپنے پروردگار سے غافل نہ ہو، اپنے مالک اور پروردگار کی قدرت سے غافل نہ ہو، مایوس اور بے بس نہ ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر مضبوطی کے ساتھ جڑا رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس امت کے اوپر 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی، اور اس کے کچھ دیر پا فوائد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور کچھ نقد فائدے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، کچھ دنیاوی فائدے اور اس کے اثرات بھی ارشاد فرمائے گئے، اور بہت بڑے آخرت کے فائدے اور اس سے انعامات اور اس کے احسانات قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے، جس سے اس عقیدے کو بہت مضبوط کیا گیا کہ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے کا اور اللہ رب العزت کی رحمت اور عنایت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، دنیا کے اندر کامیاب ترین زندگی گزارنے کا اور آخرت کی زندگی کے اندر بڑے انعام اور احسان کے ساتھ اپنی زندگی کو پا لینے کا اللہ رب العزت نے ایک جامع اصول اور ایک دستور نماز کی شکل کے اندر ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یعنی امت مسلمہ کے مرد اور عورت کو، جوان اور بوڑھے کو اللہ رب العزت نے یہ عبادت دی ہے۔ موجودہ دور جس کے اندر بہت سارے مشکلات اور حالات ہیں، ان کے اندر جہاں پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی اور کوتاہی اور ایک بڑی غفلت اور بے توجہی پائی جا رہی ہے، انہی میں سے نماز جیسی اہم ترین عبادت، نماز جیسی اہم ترین اصل، قاعدے اور ضابطے جو اللہ رب العزت کا تعارف بھی کرواتی ہے، حقوق پر آمادہ بھی کرتی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ترین زندگی گزارنے کا ہنر سکھلاتی ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بناتی ہے، مسلمان مرد اور عورتیں اس سے بھی غفلت برتتے ہیں، اس سے بھی بے توجہی کے شکار ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے مالک و مختار ہونے کو اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر صفات کو مستحضر کرنے کے لیے، اس پر یقین جمائے رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ نہیں، دن اور رات کے اوقات کے اندر 5 مرتبہ یہ نماز ہمیں فرض فرمائی تاکہ بار بار ہم اس کا اعادہ کرتے رہیں اور بار بار اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے رہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے حوصلے بلند کرتے رہیں، آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے ہنر سیکھتے رہیں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن، یعنی جب جمعے کا دن آ جائے تو جمعے کے دن کے اندر مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہو، صرف محلے کے اور مسجد کے اطراف کے لوگ نہیں بلکہ اس کے اور ارد گرد کے لوگ اکٹھا ہوں اور اجتماعیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی اس اہم ترین عبادت کے لیے اس سے پہلے ایک خطبہ دیا جائے جس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہو، مسلمانوں کے لیے مواعظ اور نصیحتیں بھی ہوں اور دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ترین زندگی گزارنے کے لیے اصول اور دستور بھی ہوں، اور جو کچھ کمی اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس سے مغفرت اور اس سے توبہ اور استغفار بھی کیا جائے۔ اس کے بعد میں پھر شکرانے کے طور پر، فرض کے طور پر 2 رکعت عظیم الشان جمعے کی نماز ادا کی جائے۔
یہ اللہ رب العزت کا احسان، بالا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کے اندر اس عظیم الشان عبادت کی ادائیگی کے لیے ہمیں اور آپ کو ترغیب دی، ہمارے اور آپ کے لیے نظام و دستور بنایا، اور ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے اس اہم ترین عبادت کو ادا کر رہے ہیں۔ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ان عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ان کے ماقبل یعنی ان سے پہلے اور ان کے بعد اپنے دلوں کی زمین کو اس انداز پر ہموار کرنے کی کوشش کریں، اپنے قلوب کو، اپنے دل کو اس انداز پر تیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کا مالک و مختار ہونا اور تمام قدرتوں پر سب سے عظیم الشان قدرت کا مالک و مختار ہونا، یہ عقیدہ بھی ہمارا مستحضر ہوتا جائے، اور اس عقیدے پر ہمارا یقین بھی مضبوطی کے ساتھ جمع رہے تاکہ ہم اس بات پر یقین کرنے والے بن سکیں کہ ہر مشکل کے حل کے لیے بے شمار اسباب میں سے ایک بہترین سبب 2 رکعت اللہ رب العزت کے سامنے پڑھ کر کے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اقوال میں ان واقعات کو بار بار پڑھتے ہوں گے اور بار بار سنتے رہے ہوں گے کہ جب کوئی ایک عظیم واقعہ یا ایک معمولی سا واقعہ جو عام عادت کے خلاف ہوتا پیش آتا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جاتے۔ اگر بارش ہونے کے وقت میں سخت اندھیرا چھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ رب العزت کے سامنے دست بستہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اگر تیز کڑک اور گرج کی آواز آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے دستمندہ نیازمندانہ حالات کے اندر کھڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی حالات ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اس کی کبریائی، اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے۔ صحابہ کرام کے بھی یہ معمول ملتے ہیں، اور اکابر اہل اللہ کی زندگیوں کو اگر تلاش کر کے دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی یہ چیز واضح طور پر دکھائی پڑتی ہے۔ بے شمار کوتاہیوں میں سے آج ہم مسلمانوں سے جو ایک بڑی کوتاہی ہونے لگی ہے کہ کوئی مشکل اور کوئی دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے ہم وہ تمام حل، وہ تمام تدبیر، وہ تمام اسباب کو تلاش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جس کو بتلانے والا کوئی دانش مند ہو، جس کو بتلانے والا کوئی عالم دین ہو، جس کو ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہو، ان تمام چیزوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ کہ ان تمام تر اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ 2 رکعت اللہ رب العزت کے سامنے نیاز بندانہ حالات کے اندر پڑھ کر کے اور اپنے اس ضرورت کو پورا کرنے کی دعا اور درخواست اپنے اس خالق اور مالک کے ساتھ کر کے، اور اس کے بعد کے اندر اپنی تمام تر تصویروں کے اندر، تمام تر اسباب کے اندر لگا جائے، کیونکہ اسباب یہ اللہ رب العزت کے حکموں کے ماتحت ہیں۔ اللہ رب العزت جس سبب کے اندر چاہتا ہے جیسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اتنی واضح چیز ہے کہ اب اس کو ہر معمولی سمجھ رکھنے والا آدمی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ اسباب کی تاثیر اور اس کے اثرات اللہ رب العزت کے حکموں کے ماتحت ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اسی ڈاکٹر سے اسی مرض کے اندر اسی کمپنی کی دوائیں استعمال کرتا ہے، اسی کی تشخیص کردہ دوائیں استعمال کرتا ہے، ایک آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے، دوسرے آدمی آہستہ آہستہ موت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمام تر حقیقتیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہیں کہ یہ تمام تر اسباب اللہ رب العزت کے حکموں کے ماتحت ہیں۔ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اسباب کو نفع آور بنا دیتا ہے، صحت کا سبب بنا دیتا ہے، اور جن کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اثرات کو ان کے لیے پیدا نہیں کرتا۔ ایک آدمی اسی مارکیٹ کے اندر اسی کاروبار کو لے کر بیٹھ کر کے اتنا ہی اوقات اسی نہج کے اوپر صبح سے شام تک کے لگاتا ہے، صرف کرتا ہے۔ ایک آدمی کی رزق کے اندر بہت کشادگی ہو جاتی ہے، اس کا کاروبار بہت بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا اسی صلاحیت کا مالک آدمی وہ اپنا معتدل انداز کے اندر چلتا رہتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ اسباب تو اختیار کرنا ہمارے بس کے اندر ہے، لیکن ان اسباب کے اندر اثرات اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اتنی واضح حقیقتیں ہیں کہ جن کو اب سمجھنے اور سمجھانے کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔
اب ضرورت اس بات کی کہ جب ان اسباب کو اختیار کر رہے ہوں اور قرآن و سنت نے ان کے اختیار کرنے کی سخت تاکید ہمیں اور آپ کو فرمائی بھی ہے، ہم جب ان اسباب کو اختیار کرنے والے ہوں، کر رہے ہوں، تو اس وقت ایک سبب یہ بھی اختیار کریں کہ اپنے اس مالک کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اس سے دعا کر کے اور میدان کے اندر اتریں، تاکہ وہ خالق اور مالک ہمارے ان اسباب کے اندر وہ اثرات پیدا کر دے جن اثرات کی امید لے کر کے ہم میدان کے اندر اتر رہے ہیں، اپنے کامیابی کے لیے کوشش اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت نمازوں کے ذریعے سے یہ عقیدہ، نمازوں کے ذریعے سے یہ طریقہ اصلاح، نماز کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ نظام اور یہ دستور ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ لیکن شکایت کے طور پر کہا جائے یا افسوس کے ساتھ کہا جائے کہ آج ہم اور آپ، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے اس اہم ترین عبادت سے، اس اہم ترین نظام اور دستور سے انتہائی غافل اور انتہائی بے توجہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر معمولات کے اندر ایک معمول یہ بھی ایڈ کر لینا چاہیے، شامل کر لینا چاہیے، جہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ایک سبب یہ بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ جمعے کے دن کے اندر اللہ رب العزت نے براہ راست قرآن پاک کے اندر ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو مارکیٹ بند کر دو تاکہ خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جائے۔ اب صرف ایک کام کرو کہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے، اللہ رب العزت کی عبادت کی ادائیگی کے لیے، اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے، اللہ رب العزت کے حقوق پر آمادگی پیدا کرنے کے جذبے کے لیے، یعنی جمعے کی نماز اور خطبہ سننے کے لیے مسجد کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت کے اندر کوئی ایسا دینی کام کرنا بھی جو در حقیقت مسجد کی طرف آنے کے لیے تاخیر کا سبب بنتا ہو یا رکاوٹ کا سبب بنتا ہو، ایسے کسی دینی کام کے کرنے کی بھی اجازت رہی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو فوری طور پر تمام تر چیزیں بند کر کے اب مسجد کی طرف آ جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز پڑھ لیے، اب جمعے کی نماز ادا کر لینے کے بعد اب پھر مارکیٹ کے اندر پھیل جاؤ، اپنے دکان اور کاروبار پر پہنچ جاؤ، اور اللہ رب العزت نے جو رزق تمہارے لیے رکھا ہے اس رزق کو تلاش کرو اور اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں، اپنی تدبیریں اور اسباب اس کے لیے صرف کرو اور اپنے رزق کے اندر لگ جاؤ، تلاش کرو، حاصل کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صریح آیت مبارکہ کے اندر، جس کی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، جس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی عربی زبان کے بجائے اس کو صرف اردو زبان کے اندر آپ سے سمجھا رہا ہوں، یہ واضح ترین ہدایت قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے دی ہے۔ لیکن ہمارے عقیدے کی کمزوری یا ہمارے غفلت اور بے توجہی کی نماز اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو جانے کے بعد بھی ہماری دکان، ہمارا کاروبار معمول کے مطابق جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد میں ہم بھاگتے بھاگتے، دوڑتے بھاگتے کسی طریقے سے مسجد کے اندر پہنچ کر کے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر بھاگتے بھاگتے اپنے کاروبار اور مارکیٹ کے اندر پہنچ گئے۔ اب عملی طور پر ہمارے اس عمل سے آپ بھی غور کریں، ہم بھی غور کریں، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اب اتنا مستحکم ہو گیا ہے ان اسباب کے اوپر کہ اب اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر مانگنا تو دور کی بات ہے، اب اس اللہ رب العزت نے جو چیز ہمارے اوپر لازم کر دی ہے ہم اس سے بھی آنکھیں بند کر کے اور اپنے ان تمام تر اسباب اور ان تدبیروں کے اندر اپنی پوری صلاحیتیں اور طاقتیں صرف کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے اس پر سالہ تجربہ بھی کر لیا، اور اس کے باوجود ہم اپنی اس غلطی اور کوتاہی سے باز آنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ مزید برآں ہم اپنی اس مسجد کا تذکرہ کرتے ہیں، دوسری اور مسجدوں کا تذکرہ اس وقت کے اندر نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے شروع کے اندر جب مکتب کے اندر بچہ داخل ہوتا ہے، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو مکتب کے اندر آ کر کے ہم نے بھی داخلہ لیا، آپ نے بھی داخلہ لیا، اس مکتب کا استاذ، اس مکتب کا معلم جو رہتا ہے، جہاں پر ہمیں قرآن پاک کے آیتوں کو یاد کراتا ہے، وہیں پر ہمیں اس بات کو بھی یاد کراتا ہے کہ دن اور رات کے اوقات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جمعے کے دن ایک جمعے کی نماز فرض ہے، سال میں عید اور بقرعید کی نماز واجب ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ یہ خوب اچھی طریقے سے یاد کراتا ہے۔
5 وقت کی نماز یاد کراتا ہے، ان کے اوقات بھی بتاتا ہے۔ صبح کے وقت کو فجر، اور ظہر کے بعد کے وقت، دوپہر کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو ظہر، سورج کے ڈوبنے سے 1.5 پونے 2 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے عصر، سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اس کا نام مغرب، اور سورج ڈوبنے کے 8 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کا نام عشاء۔ یہ وقت بھی یاد کراتا ہے، نماز کو یاد کراتا ہے، اور اس کے بعد پھر اور آگے یاد کراتا ہے کہ فجر کے اندر 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ جمعے کے اندر 12 رکعت ہے، 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ اس کے بعد پھر یاد کراتا ہے کہ عصر کے اندر 8 رکعت ہے، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض۔ مغرب کے اندر 7 رکعت یاد کراتا ہے کہ 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل۔ عشاء کے اندر 17 رکعت ہے، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پہلے، پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، اس کے بعد میں پھر 2 رکعت نفل۔ جمعے کے اندر 14 رکعت ہے، یہ بھی یاد کراتے استاد، جمعے کے اندر 14 رکعت ہے، 4 رکعت جمعے کی فرض نماز سے پہلے سنت مؤکدہ، اس کے بعد میں 2 رکعت فرض، اس کے بعد میں پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 4 رکعت سنت مؤکدہ۔ بعض لوگ پہلے 2 رکعت کو کہتے ہیں، بعض لوگ پہلے 4 رکعت کو کہتے ہیں، یعنی 6 رکعت۔ پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، یا ترتیب الٹ کر کہہ لیں، پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، دونوں ترتیب میں سے جو ترتیب کہی جا سکے، علماء کے اختلاف کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، اور اس کے بعد میں پھر 2 رکعت نفل۔ یہ کل 14 رکعتیں یاد کراتا ہے۔ عیدین کی نماز یاد کراتا ہے، 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ، 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الفطر۔ یہ استاذ یاد کراتا ہے، کہتا ہے گھر سے یاد کر کے لاؤ، سنتا ہے، پھر یاد کراتا ہے، پھر سنتا ہے، جب تک وہ بچہ مکتب کے اندر رہتا ہے وہ رٹتا ہے اور یاد کرتا ہے۔ لیکن جب ہماری عمر تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے، ہم بالغ ہو جاتے ہیں، ہم جوان کی عمر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو شاید یہ رکعتیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اب یہ رکعت یاد کرانے والا کوئی نہیں رہتا، اب یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ فجر میں کتنی رکعت ہے، ظہر میں کتنی رکعت ہے، عصر میں کتنی رکعت ہے، مغرب میں کتنی رکعت ہے، عشاء میں کتنی رکعت ہے، اور جمعہ میں کتنی رکعت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اب بھول جاتے ہیں۔ اب صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ امام صاحب جتنی رکعت پڑھیں گے بس اتنی ہی رکعت اس نماز کے اندر ہے۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت، لہذا فجر میں 2 رکعت رہ گئی۔ ظہر میں 4 رکعت، لہذا ظہر میں اب صرف 4 رکعت۔ عصر میں 4 رکعت، تو اب عصر میں 4 رکعت۔ مغرب میں 3 رکعت، تو 3 رکعت۔ عشاء میں 4 رکعت، تو اب 4 رکعت۔ ہاں دیکھتے ہیں کہ بعد میں لوگ اور 3 رکعت پڑھ لیتے تھے، چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جمعہ کے اندر 2 رکعت، بس 2 رکعت، اسی پر ہم نے اکتفا کر لیا۔ شاید اس سے پہلے میں نے اس مضمون کی طرف آپ کی رہبری اور رہنمائی کی ہے کہ یہ فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہوں یا سنت غیر مؤکدہ ہوں۔ فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، چاہے سنت مؤکدہ ہوں چاہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کی فہرست کے اندر آپ نفل کو بھی شامل کر لیجئے۔ اب چاہے آپ یوں کہہ لیں کہ سنت نمازیں ہوں چاہے نفل نمازیں ہوں، فرض سے پہلے ہوں یا فرض کے بعد ہوں، ان کی بڑی حکمتیں قرآن و احادیث کے اندر، ان کے بڑے فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھ لیا کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر 2 اذانوں کے درمیان، یہاں پر اذان سے مراد ایک اذان تو وہ جو وہاں پر مسجد کے باہر مائک پر دی جاتی ہے، اور ایک اذان وہ جو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جس کو ہم لوگ اقامت کہتے ہیں۔ اس روایت کے اندر دونوں کو اذان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر 2 نمازوں کے درمیان اللہ رب العزت نے نماز رکھی ہے، یعنی دونوں نمازوں کے درمیان یا تو کوئی سنت نماز ہے یا تو کوئی نفل نماز ہے۔ اب چاہے 4 رکعت نماز ہو یا 2 رکعت نماز ہو، جو نمازیں سنت مؤکدہ کے طور پر تعداد کے ساتھ متعین ہیں، مثلا فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے اور جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن سے پہلے اتنی رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اب عصر سے پہلے کوئی رکعت سنت مؤکدہ نہیں بلکہ غیر مؤکدہ کہہ لیں، نفل کہہ لیں، مستحب کہہ لیں۔ مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں، عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کہہ لیں یا نفل کہہ لیں، یہ جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔
اب اگر ہم ایک اذان کے بعد دوسری اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان اگر وقت ہمارے پاس ہو موقدہ کو اس کی تعداد کے ساتھ غیر موقدہ میں 4 رکعت کا وقت میسر ہو، 4 رکعت جہاں پر متعین کی گئی ہے، یا 2 رکعت جہاں پر موقع نہ ہو، تو 2 رکعت ہم نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد میں فرض نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر بھی عمل ہوگا۔ اور اب تجربہ کر کے بھی دیکھیں کہ جن نمازوں سے پہلے کچھ سنت نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں، اب اس کے بعد میں جب فرض نماز پڑھی جاتی ہے تو فرض نماز کے پڑھنے کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق اور جو لطف ہونا چاہیے وہ ان نمازوں سے کہیں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ جن نمازوں کے اندر ہم دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی فوراً ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور اس سے پہلے نہ ہم نے چند منٹ بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کو یاد کیا ہو اور نہ اس سے پہلے ہم نے کوئی نفل یا سنت نماز پڑھی ہو، ڈائریکٹ ہم آ کر کے جماعت کے اندر شریک ہو گئے۔ دونوں نمازوں کے اندر اگر آپ بہت غور کریں گے سنجیدگی کے ساتھ تو غالباً آپ خود کچھ نہ کچھ فرق محسوس کریں گے کہ اس نماز کے اندر کچھ اور لذت ہمیں محسوس ہو رہی تھی اور اس نماز کے اندر کچھ اور لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اس بنا پر یہ جو نمازیں اور ایک روایت بلکہ فقہا نے یہ ضابطہ ذکر کیا، روایت اس وقت میرے ذہن میں موجود رہی ہے، فقہا نے یہ ضابطہ ذکر کیا ہماری فرض نمازوں کے اندر جو کچھ کمی اور کوتاہی ہوتی ہے یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوتاہی، یہ ہم سے بہت بڑے وہ لوگ جو تقویٰ و طہارت کے بڑے اعلیٰ معیار پہ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہماری نمازوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ہوں، جن کے اندر معرفت خداوندی ہو، قرآن و سنت کی ایک بڑی فہم اور سمجھ ہو، وہ اس بات کے اقرار کر رہے ہوں کہ ہماری نمازوں کے اندر کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے، تو آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں کمی اور کوتاہی سے بالکل پاک و صاف ہیں؟ جب کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے کے وقت بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کس مالک کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ نماز کے 1 رکعت 2 رکعت پڑھ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار احساس استحضار ہو جاتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، اور کبھی کبھی غفلت کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ سلام تک نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال تک نہیں آ پاتا۔ یہ ہماری نمازوں کی صورتحال ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی نمازوں کے بارے میں غور کرے اور سوچے کہ اللہ رب العزت کے یاد کرنے کے اعتبار سے کس مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے سامنے ہم رکوع اور سجود اور قیام کر رہے ہیں، کہ اس مالک کا اس 4 رکعت 2 رکعت نماز کے اندر کتنی مرتبہ ہمیں خیال آتا ہے، یہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں غور کرے۔ یہ ہماری نمازوں کی صورتحال ہے۔ اب اگر ہمیں یقین کر رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں کہ ہماری نماز تو بالکل اعلیٰ درجے کی ہے، اب ہم اس سے پہلے کی سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہم اس کے بعد کی سنتیں پڑھیں نہ پڑھیں، ہماری نماز تو کافی ہو جائے گی۔ ان فقہا نے ذکر کیا ان نوافل نمازوں کے ذریعے، سنت غیر مؤکدہ نمازوں کے ذریعے سے ہمیں فائدہ یہ ملے گا کہ ہماری فرض نمازوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ رب العزت ان کی برکات سے، ان کے انوار سے ہمارے اس فرض نمازوں کی کوتاہیوں کو دور فرما دے گا، اور جو نماز ہماری ایسی غفلت کے ساتھ ہو گئی تھی جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول نہ ہو، ان نفلی نمازوں سنت غیر مؤکدہ نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اس معیار پر پہنچا دے گا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قبولیت کا مقام پالیں اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور اللہ رب العزت کے نزدیک محبوبیت کا مقام مل جائے۔ تمام تر اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ نفلی نمازوں کا اہتمام کیے بغیر کوئی مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا، نفلی نمازوں کا اہتمام کیے بغیر کوئی اللہ رب العزت کی محبوبیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، نفلی نمازوں کا اہتمام کیے بغیر کوئی اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ تقریباً تمام تر چیزیں وہ ہیں جو مسلم ہیں۔ ہماری نمازوں کی کوتاہیوں کی یہ صورتحال، اور ادھر ہماری نمازوں میں دلچسپی، ہماری نمازوں کے اندر لگاؤ کی یہ صورتحال۔ مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے شاندار جگہ، مارکیٹ کے بارے میں فرمایا سب سے بری جگہ۔ ہم مسجد کے اندر بالکل دوڑتے دوڑتے آئیں اور مسجد سے پھر دوڑتے دوڑتے بھاگتے ہوئے نکل جائیں۔ خود غور کیا کیجئے، کبھی سوچا کیجئے اس بات کے اوپر کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ ہم مسجد کے اندر رہتے تو بے چینی محسوس ہوتی ہے اور مارکیٹ کے اندر پہنچ جاتے تو ہمیں سکون مل جاتا۔ حالانکہ الٹ اس کے ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر سکون ملنا چاہیے، مارکیٹ کے اندر بے چینی اور بے اطمینانی ہونی چاہیے، انتظار میں رہنا چاہیے کہ کب صدا بلند ہو جائے اور ہم مسجد کی طرف آ جائیں۔ اس بنا پر ہر فرض نماز سے پہلے، ہر فرض نماز کے بعد میں جو سنت اور نفل نمازیں رکھی گئی ہیں، سنت مؤکدہ کے قبیل سے
سنت مؤکدہ کے بارے میں تو روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ سنت مؤکدہ کے ترک کرنے والے پر اللہ رب العزت عتاب فرمائے گا، اس پر آپ کی ناراضگی فرمائے گا، اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، زجر و تنبیہ ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو سزا بھی دے گا۔ یہ سنت مؤکدہ نمازوں کے بارے میں فقہا کے اقوال منقول ہیں، یعنی یہ سنت مؤکدہ نمازیں یہ عمل کے اعتبار سے واجب درجے کے بالکل قریب پہنچی ہوئی ہیں۔ اب اگر ہم ان سنت مؤکدہ نمازوں کو بھی چھوڑ رہے ہوں اور پھر دوڑتے دوڑتے مسجد کے اندر آنا اور جانا ہو رہا ہو تو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ میں کافی دنوں سے اپنی اس مسجد کے بارے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں، ہماری مسجد کے جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ بھی مغرب کی نماز میں بطور خاص دیکھتا ہوں، عشاء کی نماز میں بطور خاص دیکھتا ہوں، کیونکہ ان دونوں نمازوں کے بعد میں کچھ رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، عشاء میں تو واجب ہے، اسی طریقے سے مغرب کے بعد میں کچھ سنت مؤکدہ نمازیں ہیں۔ یہاں پر فرض نماز ہو جانے کے بعد بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا بڑا طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، اور آپ خود اب دائیں بائیں دیکھ کر کے اس بات کا تجربہ کیجئے کہ جمعے کی نماز ابھی 2 رکعت ہو جاتی ہے، جبکہ جمعے کی نماز جب 2 رکعت فرض پڑھی جاتی ہے تو اس وقت مسجد کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے اور پچھلی پوری صف تک مسجد بھری رہتی ہے، اور جیسے نماز مکمل ہوئی، دعا سے فراغت ہوئی، اب اس کے بعد میں جب ہم اگلی 4 رکعت یا 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے جب پیچھے مڑتے ہیں تو تقریباً 60-70% حصہ مسجد کا خالی ہو چکا ہوتا ہے، پوری صفوں کی صفیں خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، ہماری پوزیشن ہے فرض نمازوں کی صورتحال۔ بعد کی نمازیں جو 6 رکعت جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ نمازیں سنت مؤکدہ ہیں، ان کے نہ پڑھنے پر اللہ کی ڈانٹ پڑے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی، اللہ رب العزت زجر و تنبیہ فرمائے گا۔ اب ہم اگر اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے ہم ان نمازوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، سوچتے ہو ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ساتھ کسی چیز کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس بنا پر بہت ادب کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے، دیگر اور نمازوں سے پہلے کم از کم جو سنت مؤکدہ رکعتیں ہیں ان کو لازمی طور پر اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کبھی تاخیر ہو جائے اور سنت مؤکدہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو فرض نماز کے بعد کی سنت مؤکدہ بھی پڑھیں، اور پہلی جو سنت مؤکدہ چھوٹ گئی اس کو بھی پڑھیں، اس کے بعد مسجد سے باہر نکلیں۔ پہلی جو سنت مؤکدہ پہلے نہیں پڑھ سکے اس کو کلی طور پر ترک کر کے ختم نہ کر دیا جائے، بلکہ بعد کے اندر اس کو پڑھا جائے، کیونکہ وہ ہے سنت مؤکدہ۔ یہ جو میں بتلا رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا کہ بعد کے اندر اس کو پڑھا جائے، آپ خود اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ پہلے اگر نہیں پڑھ سکا ہے تو بعد کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے کہ سنت مؤکدہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اور بعد کی جو سنت مؤکدہ ہیں پہلے آپ ان سنت مؤکدہ نمازوں کو پڑھ لیں، پھر پہلے کہ اگر کسی کی رہ جائے تو وہ پڑھ لے، اس کے بعد میں دعا کر کے اطمینان کے ساتھ مسجد سے نکلیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور محبت کے اظہار کا ذریعہ ہو۔ مسجد کی صورتحال اور پوزیشن اب یہ بننی چاہیے اور بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے فرض نمازوں کے اندر صفیں اپنی جگہ پر جمی رہتی ہیں، اسی طریقے سے سنت پڑھنے کے وقت کے اندر بھی صفیں اپنی جگہ پر جمی رہیں، اگلی صف والوں کو پیچھے جانے کی جگہ نہ ملے۔ پیچھے جانے کی جگہ ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیچھے کے نمازی مسجد سے باہر ہو گئی، اس بنا پر ان کو جگہ مل گئی۔ اپنی نمازوں کے بارے میں غور کریں، ورنہ یاد دلانا، تذکرہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے قول کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے دیں کہ ہم نے ایک بار نہیں بار بار متوجہ کیا، آپ عمل نہیں کریں گے، اس کے بارے میں جواب دہی آپ سے ہوگی۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔